السلام علیکم۔ آج کل شور ہے کہ سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی ہے، اور DGISPR نے بھی کہا ہے کہ جی اس میں مداخلت جو ہے پائی گئی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر۔ تو اب سازش اور مداخلت میں کیا فرق ہے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ صرف لفظوں کی الجھن میں اور معاملات کو انٹریگیٹ کرنے میں ماہر ہیں، اور جو مداخلت ہے یا مزاحمت ہے یا سازش ہے، ان کے لفظوں میں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں، اور جو اصل کرنے کا کام ہے وہ کرنے کو تیار ہی کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیے سازش کیا ہے؟ سازش کا مطلب ہے منصوبہ بنانا، پلاٹ ٹو پلاٹ، رائٹ سر؟ یعنی ایک پلان، ٹو میک اے پلان، کوئی منصوبہ ایسا بنانا جس سے دوسرے کو نقصان پہنچانا مقصود ہو۔ اب یہ سازش پاکستان میں بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، انڈیا میں بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، اسرائیل میں بھی ہو سکتی ہے، امریکہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ تینوں مل کے بھی ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جال بنتے ہیں۔ تو یہ سازش ہی ہوتی ہے، ایکچولی ایک ہڈن ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب اس کو پریکٹیکلی، یعنی اس کو پریکٹس میں جب لاتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے انٹرفیرنس، مداخلت ہو جاتی ہے۔ فرض کرو یہ جو ایجنسیاں ہیں، ان ملکوں کی دشمن ممالک کی ایجنسیاں ہیں، یہ پہلے ہمارے خلاف منصوبے بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو جب پریکٹیکل شکل دیتے ہیں، جیسے جی دھماکے کرانے ہیں، انڈیا دھماکے کراتا ہے یہاں پہ، تو جب وہ دھماکہ کر لیتے ہیں، بلاسٹ ہو جاتا ہے، تو وہ مداخلت ہو جاتی ہے اور اس منصوبے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں منصوبہ اس وقت تک ہڈن رہتا ہے جب تک وہ ظاہر نہیں ہو جاتا۔ تو جو سازش ہوتی ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ پریکٹیکلی وہ سامنے نہ آ جائے۔ اب سازش جو ہے انہوں نے کی ہے، تو وہ کون مانے گا کہ ہم نے سازش کی ہے؟ یہ کبھی کوئی نہیں مانتا ہوتا۔ اگر کوئی مانے گا بھی صحیح تو 10 سال بعد، 15-20 سال بعد امریکہ یا ان کے کوئی نمائندے کہیں گے جی ہم نے سازش کی تھی۔ لیکن جو مداخلت ہوتی ہے اس سے جو ہوتا ہے سازش کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اب مداخلت جو ہے وہ DGISPR نے بھی بتا دیا کہ مداخلت ہوئی ہے، اور اس پہ احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ اب جب یہ مداخلت ہو گئی ہے تو وزیر اعظم پاکستان، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ مداخلت تو ہوئی ہے، اور مداخلت تو زیادہ خطرناک چیز ہے سازش سے۔ تو اگر مداخلت ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے سازش بھی تھی۔ اب اس پر اگر مداخلت ہوئی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا تھا؟ آپ نے فوراً اس پر احتجاج کرنا تھا، پروٹیسٹ کرنا تھا، اور آپ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر مداخلت ہوئی تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میں ریزائن بھی کر دوں گا۔ پھر آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مداخلت جاننے کے باوجود، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ آپ کی فائلوں میں موجود ہے، سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے، اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر وہ لیٹر موجود ہے، اس کا سب ثبوت جب موجود ہے، اس کے باوجود آپ نے قومی فریضہ کیوں نہیں ادا کیا؟ تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو صرف لفظوں کے ہیر پھیر میں اصل بات کو گم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ پھر آپ بینیفیشری ہیں، اور اگر آپ بینیفیشری ہیں تو اسی وجہ سے آپ نے پھر اس پر احتجاج نہیں کیا، اور اگر آپ احتجاج نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سازش کا حصہ رہے ہیں، اور آئندہ بھی آپ اس کا حصہ ہیں، اور آپ نے اپنے الفاظ کی پاسداری بھی نہیں کی۔ تو یہ سازش اور مداخلت جو ہے اس کا مطلب واضح ہو گیا۔ اب دیکھیں آپ نے یہ بھی کہا ہے وزیر اعظم صاحب کہ ایسے لیٹر آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو عادی ہیں اس طرح کے جو لیٹر ہیں یا احکامات ہیں ان کو لینے کے۔ گویا آپ کے نزدیک تو قومی غیرت اور اہمیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، آپ تو ایسے احکام آتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ یہ تو پہلے دفعہ کسی وزیر اعظم نے اس بات کو ظاہر کیا اور آپ کو اور آپ کے آقاؤں کو ننگا کر دیا۔ اب قومی غیرت ہی کا تقاضا تھا کہ پوری قوم باہر بھی نکل آئی ہے۔ اب آپ یہ سازش اور مداخلت کے الفاظ کو انٹریکیٹ کرنے کی بجائے اپنا قومی فریضہ ادا کریں اگر آپ مخلص ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ سازش میں بھی حصہ دار تھے اور مداخلت بھی ہوئی ہے، اس لیے اس کا حساب آپ سے قوم لے گی۔ السلام علیکم۔